السلام علیکم۔ آج ہم آغاز کرنے لگے ہیں اپنے سبق نمبر 6 کا، جو کہ ایک نظم ہے برکھا رت۔ برکھا کے معنی ہے بارش اور رت موسم کو کہتے ہیں۔ برکھا رت یعنی بارش کا موسم۔ چلیں اس نظم کی پڑھائی کا آغاز کرتے ہیں۔ گرمی کی تپش بجھانے والی، سردی کا پیام لانے والی، قدرت کے عجائبات کی کان، عارف کے لیے کتاب عرفان، آئی ہے بہت دعاؤں کے بعد اور سینکڑوں التجاؤں کے بعد، برسات کا بج رہا ہے ڈنکا، ایک شور ہے آسماں پہ برپا، گھنگھور گھٹائیں چھا رہی ہیں، جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں، باغوں نے کیا ہے غسل صحت، کھیتوں کو ملا ہے سبز خلعت، سبزے سے ہے کوہ و دشت معمور، ہے چار طرف برس رہا نور، پانی سے بھرے ہوئے ہیں جھل تھل، ہے گونج رہا تمام جنگل، کوئل کی ہے کوک جی لبھاتی، گویا کہ ہے دل میں بیٹھی جاتی، ابر آیا ہے گھر کے آسماں پر، کلمے ہیں خوشی کے ہر زباں پر۔ اس نظم میں مولانا الطاف حسین حالی نے شدید گرمی اور اس کے بعد برسات کے آنے سے حالات میں تبدیلی بیان کی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ بارش اللہ تعالیٰ کے معجزوں اور کرشموں میں سے ایک کرشمہ ہے۔ جب برسات کا موسم شروع ہوتا ہے تو آسمان پر کالے کالے بادل چھا جاتے ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگتی ہے۔ بارش شروع ہونے پر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کہ آسمان سے بارش کے قطرے نہ بلکہ نور برس رہا ہو، ہر طرف خوشی کا عالم ہوتا ہے، جنگل کے جنگل صاف ستھرے نکھرے نکھرے نظر آتے ہیں، ہر طرف پانی ہی پانی نظر آتا ہے، پرندے بھی خوشی سے چہچہا اٹھتے ہیں۔ آسمان پر بادلوں کی موجودگی لوگوں کو یہ امید دلاتی ہے کہ اب بارش ہوگی اور گرمی کی تپش میں کمی واقع ہوگی، اور یہ امید ان کے لیے خوشی کا باعث بنتی ہے۔ چلیں اب ہم اس نظم کی مشق کا آغاز کرتے ہیں۔ درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیں۔ سوال نمبر 1، گرمی کی تپش بجھانے اور سردی لانے والے موسم کا کیا نام ہے؟ گرمی کی تپش بجھانے اور سردی کا پیام لانے والے موسم کا نام برکھا رت یعنی برسات ہے۔ کس موسم میں برسات کی دعا مانگی جاتی ہے؟ مئی، جون اور جولائی یعنی شدید گرمی کے موسم میں برسات کی دعا مانگی جاتی ہے۔ سوال نمبر 3، بادل کے چھا جانے سے لوگوں کو کیا امید ہوتی ہے؟ بادل کے چھا جانے سے لوگوں کو امید ہوتی ہے کہ اب بارش ضرور ہوگی۔ سوال نمبر 4، جل تھل سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ جل تھل سے شاعر کی مراد ہر جگہ پانی ہی پانی ہونا ہے۔ سوال نمبر 2، مندرجہ ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ عجائبات، بارش بھی عجائبات قدرت میں سے ایک ہے۔ غسل صحت، بارش ہونے پر تمام درختوں نے غسل صحت کیا۔ کوہ و دشت، بارش برسنے پر کوہ و دشت سبھی دھل گئے۔ کوئل، کوئل کی آواز بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ سوال نمبر 3، اس شعر کو نثر میں لکھ کر اس کی وضاحت کریں۔ ابر آیا ہے گھر کے آسماں پر، کلمے ہیں خوشی کے ہر زباں پر۔ نثر، گھر کے آسماں پر ابر آیا ہے، ہر زباں پر خوشی کے کلمے ہیں۔ وضاحت، آسمان پر ہر طرف بادل چھا گئے ہیں، اسی لیے ہر کوئی خوش نظر آ رہا ہے۔ سوال نمبر 4، مندرجہ ذیل الفاظ کے معنی لکھیں۔ تپش، گرمی، گھنگھور گھٹائیں، کالے بادل، خلعت، لباس، دشت، جنگل، کوک،
کوئل کی آواز۔ سوال نمبر 5، الفاظ سے متضاد لکھیں۔ گرمی، سردی، زمین، آسمان، جنگل، میدان۔ درج ذیل کے مترادف لکھیں۔ خوشی، مسرت، گھٹا، بادل، کوہ، پہاڑ۔